وہ کوثر ہے، اور انتہا جو ہوتی ہے کسی شے کی، وضاحت کر دوں، کسی شے کی جو انتہا ہوتی ہے وہ اس شے سے باہر ہوتی ہے، اس شے سے خارج ہوتی ہے، اگر اس میں ہوگی تو اس کا حصہ بن جائے گی۔ جیسے کہ سمندر کا کنارہ سمندر سے باہر ہوتا ہے، اگر سمندر میں ہو تو وہ بھی سمندر کا حصہ بن جائے۔ تو کثرت کی انتہا کثرت سے خارج ہے، تو وہ انتہائے کثرت جو کثرت سے خارج ہے وہ انتہا وہ ہے کیا؟ جہاں ساری کثرتیں، کمالات کی کثرت، اختیار کی کثرت، عظمت کی کثرت، بلندی کی کثرت، قدرت کی کثرت، ساری کثرتیں جہاں ختم ہو جائیں وہ انتہا ہے کیا؟ وہ انتہا وحدت ہے۔ وہ انتہا کیا ہے؟ وحدت ہے، اور وحدت کی حقیقی مصداق جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ تو اب کوثر سے مراد کیا ہوا؟ کوثر سے مراد کیا ہوا؟ انتہائے کثرت، انتہا سے مراد وحدت، وحدت سے مراد رب کی ذات۔ تو اب کوثر کا مراد کیا ہوا؟ انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا۔ اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا، کیا کر؟ فصل لے۔ اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ اب یہ احسان سمجھ میں آیا، یہ بات اللہ نے کسی اور نبی سے نہیں کہی، یہ تو صرف اپنے محبوب سے کہی ہے۔ یہ نعمت تو صرف اپنے محبوب کو دی ہے کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا، کیا کر؟ فصل لے، نماز پڑھ، ونہار قربانی دے۔ اور اے محبوب جب میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا، تب دنیا جان لے کہ جو تیری بارگاہ کا گستاخ ہے، ان شانئک، جو تیری بارگاہ کا، تیری شان کا گستاخ ہے، اب اتر، وہ کسی شمار ہی میں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بچا کیا بھائی؟ اب بچا کیا؟ میں تیرا ہو گیا اور محبوب اس کا ہو گیا۔ تو جب رب محبوب کا ہو گیا، محبوب رب کا ہو گیا، تو اب جو اس محبوب کی شان کا گستاخ ہو جائے، اب تک وہ کسی شمار ہی میں نہیں، سبحان اللہ، کسی شمار ہی میں نہیں۔ خدا جانے لوگ دنیا کہاں اتنے اور اتنے میں الجھی ہے بھائی، اتنے اور اتنے میں جہاں انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی، تو اپنی عقل کو لگا رہا ہے۔ ارے نادان، ذرا سمجھ اس کو، میرے رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں بنایا، یہ آخ ہے، لیکن اسی رب نے مصطفیٰ کو اپنے سے جدا بھی نہیں بنایا، جدا بھی نہیں رکھا۔ اتنے اور کتنے کا سوال نہیں ہے۔ دیکھ، اس آیت کی ترجمانی میں دوسری آیتیں بھی سامنے پیش کرتا ہوں، جس آیت کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ تصور کرو، ایک مقام ہے، نبی ایک مقام، ایک گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، ابتدائی زمانہ ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ کفار قریش کو فکر لاحق ہو گئی کہ کسی تدبیر و تدبر سے اسلام کو روک پانا ممکن نہیں۔ ایک باطل فکر لے کر مشورہ کر کے یہ پروگرام بنایا کہ اگر اسلام کو روکنا ہے تو پیغمبر اسلام کو ختم کرنا ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ ناپاک منصوبہ بنا کر نبی کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر
کچھ منصوبہ بنا کر کچھ لوگ تیار کیے گئے. نبی جس گھر میں آرام فرما رہے ہیں لوگوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور محاصرہ کرنے کے بعد انتظار کرنے لگے کہ رات کا کچھ حصہ اور گزرے, لوگ بے خبری کی نیند سوئیں اور ہم اپنے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. اللہ نے اپنے محبوب کو مطلع فرما دیا, اے محبوب دشمنوں نے ایسا ارادہ کر لیا ہے, آپ ہجرت کرو. اللہ کے پیارے حبیب اٹھے, مولا علی سے فرمایا اے علی اٹھو. علی بھی سو رہے تھے, اٹھ گئے. یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ کہا علی مجھے ہجرت کرنی لیکن تمہیں یہیں رکنا ہے, دشمنوں نے محاصرہ کر رکھا ہے. اے علی ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں, وہ میرے قتل کے ارادے سے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور مجھے رب نے حکم فرمایا ہے کہ میں ہجرت کروں, لیکن اے علی تمہیں یہی رکنا ہے اور میرے بستر پر آرام کرنا ہے, میرے بستر پہ آرام کرنا ہے. اور سنو, صبح اٹھنا یہ امانتیں ہیں, جس کی امانتیں ہیں اس کے حوالے کرنا, پھر تم بھی آ جانا. اللہ پھر آ جانا. اب تصور کرو پیارے, ذرا علی سے پوچھو اے علی یہ جو بستر پہ نبی نے اپنے سلایا آپ کو پتا ہے کتنا خطرناک بستر تھا اس دن؟ وہ دشمنوں کو تو پتا نہیں نا کہ نبی ہجرت کر گئے, وہ تو نبی کو ہلاک کرنے آتے دھوکے میں. علی آپ کو بھی شہید ہو سکتے تھے, آپ کو پتا تھا؟ علی نے کہا ہاں پتا تھا کہ یہ آج بستر پر خطر ہے, جان کا خطرہ ہے. تو پھر علی نیند آئی تو علی فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے, مجھے اس دن جتنی نیند آئی, گہری نیند آئی, خدا کی قسم پوری زندگی علی کو اتنی گہری نیند. علی سے پوچھا ہے علی یہ بات کیا ہے؟ دشمن باہر کھڑا ہے, نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا, نبی ہجرت کر گئے, آپ نبی کے بستر پر لیٹ گئے, دشمن آتے نبی سمجھ کر آپ کو شہید کر سکتے تھے, یہ علم تھا, خطرہ تھا, پھر ایسے پر خطر ماحول میں گہری نیند. تو علی نے فرمایا ارے سن, یہ علی جب روز سوتا تھا تو پتا نہیں تھا کہ صبح اس کی ہوگی کہ نہ ہوگی. سوتا تھا, صبح ہوتی تھی, علی اٹھتا تھا تو رب کا فضل تھا, احسان تھا کہ علی کو رب نے زندگی دے دی. لیکن آج یہ پہلی رات تھی کہ جب علی سویا تو پورے یقین کے ساتھ سویا کہ آج علی کی صبح ہر حالت میں ہوگی, اس لیے کہ علی کی صبح کی نبی نے ضمانت لے لی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, خانوادہ اشرفیہ. علی کی صبح کی نبی نے ضمانت لے لی ہے. اگر علی قتل ہو جائے گا تو امانتیں کون بانٹے گا؟ تو جب نبی نے ضمانت لے لی ہے علی کی زندگی کی تو علی بے خطر سویا, بے خوف و خطر سویا. اور خدا کی قسم جتنی گہری نیند اس دن مجھے آئی پوری زندگی نہ آئی. آپ تصور کرو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی نے ہجرت کر لیا, گھر سے باہر نکلے, کفار قریش نے محاصرہ کر رکھا تھا. نبی نے دیکھا کہ دشمن گھات لگائے بیٹھے. نبی نے چند کنکڑیاں اٹھائیں, کچھ دم فرمایا, کفار قریش کی طرف اچھال دیا, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. بصیرت تو پہلے ہی سے غائب تھی, بصارت اب چلی گئی. اور آج کے لوگوں کو بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ پیارے بصیرت جو غائب ہے تیری پیدا کر لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بصارت بھی چلا جائے. یہ واقعہ ہوا. اب ذرا